زندگی تلخ ہے. الدنیا سجن مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے. مومن کبھی بھی سکون نہیں پاتا اس دنیا میں، بے چین ہے. جو آپ لائف میں دیکھتے نا کہ مولانا صاحب لائف میں سکون نہیں آ رہا، مولانا صاحب کبھی بزنس صحیح ہوتا ہے تو کبھی گھر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی گھر میں گڑبڑ ہوتی ہے تو صحت گڑبڑ ہو جاتی ہے. یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، مطلب سٹیٹک پوزیشن میں نہیں آ رہا ہے کہ بولے ہاں بڑا ایکٹیویٹ. کیسے آئے گا؟ اصل دنیا کی جو خصوصیت ہے، دنیا کی جو ایبلٹیز ہیں، دنیا کے جو پیرامیٹرز ہیں، اس کے اندر سکون ہے ہی نہیں. دنیا دنوف سے یعنی پستی کی جگہ ہے، اور پستی کی جگہ پہ کہاں کمال ہو جاتا ہے. اب اس پستی کی جگہ کے اندر خوب امتحان ہے. یعنی دنیا سے آپ امتحان نہیں دور کر سکتے. آپ بولے وہاں صاحب میرا کوئی امتحان ہی نہ ہو، کوئی امتحان نہ ہو تو پھر آپ جنت میں رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جنت تو نہیں ہے. یہ جنت میں نہیں ہوگے امتحان، جنت میں مشکلات نہیں. یہاں مشکلات ہیں، صبح شام ہے. ابھی آپ توبہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ اکبر، باہر نکلے پھر امتحان، گھر پہنچے پھر امتحان. یعنی کیوں؟ یہ اسی لیے ہے کہ آپ کو اور مجھے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ میں تمہیں آزماؤں، چیک کروں کہ تم میں بہتر عمل کس کا ہے، کون عمل بہتر کرتا ہے. دنیا آسان نہیں ہے. خود جو دنیا کے آگے ہار ڈالنے کے اپنے ہتھیار ڈالتا ہے، اپنے ویپن پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا اسے پکڑتی رہتی ہے. لیکن جو دنیا سے تھوڑا سا سینہ تاننے کی کوشش کرتا ہے نا، دنیا بھی پھر اس سے تھوڑا سا بھاگتی ہے. کیونکہ آپ خدا سے معاملہ کریں، لوگوں سے کہاں معاملہ کر رہے ہیں. جو خدا سے معاملہ کرتا ہے پھر خدا بھی اسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اب دنیا کے پیچھے آپ بھاگے. شداد نے جنت بنا لی، جب گیا انٹر ہونے لگا تو دیکھا کوئی شخص دروازے پر کھڑا ہوا. وہی محل بنائے ہیروں موتیوں کے، بڑے بڑے بہترین جگہ کا انتخاب کیا اس نے جہاں یہ بنی. جب یہ اندر جانے لگا دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے جو ہے وہ اس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. کہا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کبھی پہلے نہیں دیکھا. کہا ملک الموت ہوں. کہا کیوں؟ کہا تمہاری روح قبض کرنا ہے. کہتا مجھے تھوڑا تو وقت دے دو. کہا نہیں. اور یہی ہے کہ ایک پاؤں گھوڑی کی ایک زین میں تھا اور دوسرا ہوا میں تھا، روح قبض کرنی. یہ دنیا ایسی ہے. کتنا وقت ہم دنیا پہ لگاتے ہیں، کتنے گھنٹے جو ہے وہ ہم دنیا کو دیتے ہیں. اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں کہ آپ کل کو آفس جانا چھوڑ دیں. نہیں، محنت کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، سب کچھ ہو. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ زہد کی یہ تعریف نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں دنیا کو. نہیں، دنیا ہو مگر دل دنیا میں نہ ہو. دل نہیں ہونا چاہیے. خوب ٹھیک ہے، کچھ ہو گیا، کھو گیا، مل گیا، شکر. نہ ملا کوئی نہیں، وہ بہتر جانتا ہے کتنا دینا ہے. لیکن یہاں تو ڈیل ابھی ہو ہی نہیں تھی، ہو رہی تھی، ذہن میں تھی، ڈیل نہیں ہوئی. مولانا صاحب نقصان ہو گیا اتنے ملین ڈالر کا. کیوں؟ کیا ہوا؟ ایک ڈیل نہیں ہوئی. بھائی آپ کی تھی ہی نہیں. آپ کی جب ہوتی، جب ہو چک جاتی، ہوئی نہیں تو رونا کیسا؟ دل یہی ہے عزیزان محترم. دل چیزوں میں پسا ہوا ہے. یہ چیز دیکھی آئینے میں، یہ چیز شوکیس میں دیکھی، یہ چیز مال میں دیکھی، اب دل وہیں کھچا ہوا ہے. خوب اچھی ہے، آپ جتنا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا خدا نے آپ کو دیا ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ چیزیں استعمال کریں، مگر اپنے دل کو متوجہ رکھیں کہ جب ان سب کو چھوڑنا پڑے گا تو میں پریکٹس میں ہوں کہ نہیں ہوں. پریکٹس ہے. کسی کو پتا تو نہیں ہے کب چھوڑنا ہے. مجھے نہیں پتا، میں نیچے اتروں سانس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی. Nobody knows کہ when I have to breathe, last breath میری کب ہے، کسی کو بھی نہیں پتا. لیکن امام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جو اپنی ساری زندگی کمانے میں خرچ کرتا ہے اور پھر اسی کمائی کو اپنی صحت کو بچانے میں خرچ کرتا ہے، اور زندہ ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے کبھی زندہ ہی نہیں.